اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے۔ آپ سب کو رمضان الکریم کی قبولیت والی بابرکت گھڑیاں خوب مبارک ہوں۔ ناظرین کرام، جس گھر میں یہ تسبیح پڑھ لی جائے وہ گھر اللہ کی رحمت و برکتوں سے بھر جاتا ہے۔ رمضان کا پہلا روزہ افطار کرنے سے پہلے ایک بار یہ سورت لازمی پڑھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، مانگ تجھے کیا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں، اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثواب کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، اور اگر اس سورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو انشاءاللہ خوب دولت ملے گی۔ یعنی اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ کی ہر پریشانی انشاءاللہ دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہوگی، اور اس کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تو ناظرین، اس صورت کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ پر توکل اور اسی کے سامنے گڑ گڑانے والے کے ساتھ اللہ کافی ہے۔ وہی دہشت زدہ کو امن نصیب فرماتا ہے، طالب پناہ کو پناہ دیتا ہے۔ وہی بہترین والی اور بہترین مددگار ہے، لہٰذا جو بھی اسے اپنا والی بنائے، اسی سے مدد طلب کرے، اسی پر توکل کرے اور مکمل طور پر اسی کی طرف یکسو ہو جائے تو اللہ بھی اس کا والی بن کر اس کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ جو صرف اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے، اسے ہر دہشت سے امن فراہم کرتا ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق ہر مفید چیز اسے مہیا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزے کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا تو فوری طور پر الحمدللہ ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ یہ مجرب وظیفہ رزق اور دولت کے لیے جو آج آپ کو ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین محترم، یقین مانیے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر مدد نہ آئی ہو، فوری طور پر اسے رزق نہ ملا ہو، اس کی پریشانی دور نہ ہوئی ہو۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے تو یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کر لیے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنے پریشانی کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ انشاءاللہ بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکالیف ہوں، دکھ ہوں، پریشانیاں ہوں، بے اولادی ہو یا رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ ہر پریشانی سے آپ کو فوری طور پر چھٹکارا مل جائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، روزہ ایک عجیب عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اپنے ہر کام کو انجام دے سکتا ہے۔ روزہ رکھ کر صنعت و حرفت، تجارت و زیارت، ہر کام بخوبی احسن کر سکتا ہے۔ اور ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ قرآن مقدس کا نزول اسی پاک مہینے میں ہوا ہے، اور رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ اور جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ چاند خیر و برکت کا چاند ہے، یہ چاند خیر و برکت کا چاند ہے۔ میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، اور جس پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آمین۔ تو ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دعا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے کہ روزہ وہ عظیم فریضہ ہے کہ جس کو رب ذوالجلال نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اور قیامت کے دن رب تعالی اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطے کے بذات خود روزہ دار کو عنایت فرمائیں گے۔ خداوند کریم نے اپنے بندوں کے لیے عبادات کے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ نماز خدا کے وصال کا ذریعہ ہے،
اس میں بندہ اپنے معبود حقیقی سے گفتگو کرتا ہے۔ بعینہ روزہ بھی خدا تعالی سے لو لگانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور حدیث مبارک میں ہے کہ رمضان شہر اللہ، یعنی رمضان اللہ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے، اور جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ پہلی یہ کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ رب العزت رحمت کی نظر فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تیسری یہ کہ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ اور ناظرین کرام، پانچویں یہ کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ رمضان کے اس مبارک ماہ کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینے میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے اور کوئی لمحہ ضائع اور بیکار جانے نہیں دینا چاہیے۔ اس ماہ مبارک میں ایسے انداز میں عبادت کو فرض کے طور پر متعین فرما دیا گیا ہے کہ انسان اس عبادت کے ساتھ اپنی تمام ضروریات اور حوائج میں بھی مصروف رہ سکتا ہے اور عین اسی خاص طریقہ عبادت میں بھی مشغول ہو سکتا ہے۔ ایسی خاص طریقے کی عبادت کو روزہ کہا جاتا ہے، جسے اس ماہ میں فرض فرما دیا گیا ہے، اور روزہ ایک عجیب عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اپنے ہر کام کو انجام دے سکتا ہے۔ روزہ رکھ کر صنعت و حرفت، تجارت و زیارت، ہر کام بخوبی احسن کر سکتا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ان کاموں میں مشغول ہونے کے وقت بھی روزے کی عبادت روزے دار سے بے تکلف خود بخود صادر ہوتی رہتی ہے، اور اس کو عبادت میں مشغولی کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے۔ اور ناظرین، روزے کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی بھی ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں فرداً پانچوں نمازوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور فجر اور عشاء کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں ادا کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اولاً فجر کی نماز کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اس وقت انسان پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، ہوا کے خوشگوار جھونکے اسے تھپکیاں دے دے کر خواب شیری کی آغوش میں لے جاتے ہیں، اور شیطان ہر حربے سے اسے غفلت کی نیند پڑا رہنے پر اکساتا رہتا ہے، اور ایک بندہ خدا میٹھی نیند اور آرام کو ترک کر کے بستر سے نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو شیطان کی ساری محنت عکارت ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا عشاء کا وقت ہے کہ جب انسان دن بھر کی تھکن سے چور کھانا کھاتے ہی بستر راحت پر دراز ہو جانا چاہتا ہے، اور شیطان حیل و بہانوں سے اسے عشاء کی نماز پڑھنے سے باز رکھنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، لیکن بندہ خدا نفسانی خواہشات اور شیطان کے حربوں کے باوجود بارگاہ عزتی میں نماز کے لیے حاضر ہو کر شیطان کے سارے عزائم کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان 2 اوقات کے عبادت گزار بندوں کو جنت کی بشارت دینا اس حکمت کی بنا پر ہے کہ جو شخص فجر اور عشاء کی نمازوں کی ادائیگی کو اپنا معمول بنا لیتا ہے اس کے لیے باقی 3 نمازوں کو ادا کرنا بالکل گرا نہیں ہوتا۔ اور نماز عصر کی فضیلت کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے نماز عصر چھوڑی اس کے عمل باطل ہو گئے۔ قرآن حکیم میں اس نماز کی محافظت کی خصوصی تلقین کی گئی ہے کہ سب نمازوں کی محافظت کیا کرو اور بالخصوص درمیانی نماز کی۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درج ذیل حدیث مبارکہ میں فجر اور عصر کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے والوں کو نار دوزخ سے رہائی کی بشارت عطا فرمائی ہے کہ جس نے سورج کے طلوع ہونے سے قبل اور اس کے غروب ہونے سے قبل یعنی فجر اور عصر کی نماز ادا کی تو وہ ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح پنجگانہ نماز کی فضیلت کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم گناہ کرتے رہتے ہو اور جب صبح کی نماز پڑھتے ہو تو وہ انہیں دھو دیتی ہے، پھر گناہ کرتے رہتے ہو اور جب نماز ظہر پڑھتے ہو تو وہ انہیں دھو دیتی ہے، پھر گناہ کرتے ہو اور جب نماز عصر پڑھتے ہو تو وہ انہیں دھو دیتی ہے، پھر گناہ کرتے ہو اور جب نماز مغرب پڑھتے ہو تو وہ انہیں دھو دیتی ہے، پھر گناہ کرتے ہو اور جب نماز عشاء پڑھتے ہو تو وہ انہیں
دھو ڈالتی ہے، پھر تم سو جاتے ہو اور بیدار ہونے تک تمہارا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ ناظرین کہتے ہیں کہ جب رمضان کے دن قریب آتے تو رحمت الہی کے اشتیاق میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ بھی بڑھ جاتی، اور رمضان کے 2 ماہ پیشتر رجب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رمضان کا تذکرہ شروع ہو جاتا۔ جیسا کہ ایک روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں ہی یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت نازل عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں داخل ہوتے تو یہ شوق مزید بڑھ جاتا اور آپ شب و روز گویا رمضان جیسا رنگ اختیار کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ کا اندازہ اس حدیث پاک سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے انتظار میں شعبان کے دن گن گن کر گزارنے کی تاکید فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کے وقت روزہ دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزہ دار کی دعا افطاری کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ تو ناظرین افطاری کے وقت جو یہ سورت پڑھے گا اللہ پاک فرمائیں گے مانگ میرے بندے تجھے کیا چاہیے۔ اور ناظرین یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے کہ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک آیت کے بدلے فوراً جواب دیتے ہیں۔ اس سورت کا پہلا حق اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے، اور دوسرا حصہ بندے کی دعا اور درخواست کا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ اور پھر جب یہ بندہ سورت مکمل کر لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ضرور ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ تو ناظرین وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیوں اور بہنوں دعا کرنے سے پہلے یا کوئی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھا کریں، کیونکہ درود پاک کی بہت ہی زیادہ فضیلت اور برکت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایک مقبول ترین عمل ہے، یہ سنت الہیہ ہے، اور اس نسبت سے یہ جہاں شان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثل ہونے کی دلیل ہے، وہاں اس عمل خاص کی فضیلت بھی حسین پیرائے میں اجاگر ہو جاتی ہے کہ یہ وہ مقدس عمل ہے جو ہمیشہ کے لیے لازوال، لافانی اور تغیر کے اثرات سے محفوظ ہے، کیونکہ نہ خدا کی ذات کے لیے فنا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی انتہا۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف خود اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، بلکہ اس نے فرشتوں اور اہل ایمان کو بھی پابند فرما دیا ہے کہ سب میرے محبوب پر درود و سلام بھیجیں، اور اسی لیے قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اسی طرح درود و سلام کے فضائل اور دینی اور دنیاوی مقاصد کے حصول میں اس کی برکات مستند روایات سے ثابت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس امتی پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور ناظرین درود و سلام ایک ایسا محبوب اور مقبول عمل ہے کہ جس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، شفا حاصل ہوتی ہے اور دل و جان پاکیزگی حاصل کرتے ہیں۔ پڑھنے والے کے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس سلام کے جواب سے مشرف فرماتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ صلاۃ و سلام کسی صورت میں اور کسی مرحلے پر بھی قابل رد نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہوتا ہے۔ اگر نیک پڑھیں تو درجے بلند ہوتے ہیں، اور اگر فاسق و فاجر پڑھے تو نہ صرف یہ کہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اس کا پڑھا ہوا درود و سلام بھی قبول ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ تو جب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو اس کے بعد پہلا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رحمانو یا رحیمو کا وظیفہ ہے۔
اسے آپ نے 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور یا رحمان یا رحیم اس طرح ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 مرتبہ شمار ہوگا۔ تو اس طریقے سے آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، جزا کے دن کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہوئے۔ تو ناظرین، اس صورت کو آپ افطاری کے وقت لازمی پڑھ لیجئے۔ چھوٹی سی صورت، لیکن اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوں گے اور دنیا کی جو چیز آپ مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو جب یہ روزہ افطار کرنے لگے تو افطار کرنے سے پہلے 7 مرتبہ آپ نے یہ صورت پڑھنی ہے، پورے دل سے پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے دسترخوان کو وسیع سے وسیع تر کر دیں گے، دنیا کی ہر نعمت سے آپ کو مالا مال کریں گے۔ ناظرین، یہ صورت ایک دعا ہے جو ہر مسلمان کو مانگنی چاہیے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی نظیر نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور نہ زبور، اور نہ ہی خود قرآن کریم میں کوئی دوسری صورت اس کے مثل ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، اور مشائخ لکھتے ہیں کہ اگر سورۃ الفاتحہ کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھ لیا جائے ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے، اور ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو بے شمار رزق ملتا ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آپ بھی اس عمل کو، اس صورت کو روزہ افطار کرتے وقت لازمی پڑھیں۔ ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کے فوراً بعد اگر سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے تو انشاءاللہ تمام سال فراغ دستی حاصل ہوگی۔ حلال رمضان دیکھ کر اگر یہ کلمہ پڑھا جائے، یا ستارو یا غفارو، اور اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کو اپنے دل میں 7 مرتبہ دہرانا ہے اور بعد میں دعا کرنی ہے۔ یہ 7 تاریخ تک جاری رکھے، ناغہ نہ ہونے پائے، اور اس کے بعد ہمیشہ ہر ماہ چاند کے پہلے 7 دنوں میں اس عمل کو معمول بنا لے تو دوسرے رمضان تک انشاءاللہ چلہ پورا ہو جائے گا، اور اس عمل کی برکت سے اللہ پاک 1 سال میں غنی کر دے گا، بے حد دولت سے نوازے گا، اور چاروں جانب سے روزی اور رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور ناظرین، زندگی میں 2 نصیحتوں پر ہمیشہ عمل کرنا، انشاءاللہ ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ ایک، نماز مت چھوڑنا کہ ساری زندگی کی برکتیں اسی میں ہیں، اور نمبر 2، اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہیں سے ہی شروع ہوتی ہے۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ آپ کے گھر میں دولت کی برکتیں نازل فرما دیں گے، اور اگر آپ کو پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، دولت کی ضرورت ہوگی، تو آپ کی ہر طرح کی ضرورت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان کی برکتیں اور فضیلتیں خوب سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں رمضان کے ایک ایک لمحے سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔